اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اصحاب کہف کے واقعہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب چند نوجوان غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی، فقالوا ربنا، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے معاملے کو درست فرما دے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے ہم نے انہیں سلا دیا۔ عربی زبان میں ضربنا علی آذانہم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پیار سے ہم بچے کو تھپکا کر جیسے ہم سلا دیتے ہیں، تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو تھپک کر سالہ سال کے لیے، سنین عددہ، کئی سالوں کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا۔ اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ معلوم ہو کہ کتنی مدت وہ اس حال میں رہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ہم ان کا قصہ آپ کو ہم سناتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی جو حق کے ساتھ اصل جو بات ہے، اصل جو قصہ ہے، وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کیے جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے اور نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا کہ ہم نے حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات ہم نے کہی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا، یہ ہماری قوم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یعنی ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا اور وہ جبراً دوسروں کو بھی شرک پر قائم رہنے کی تلقین کرتا تھا اور جبراً وہ یہ کام کرتا تھا۔ یہ لوگ ان کے اب یہ افراد آپس میں بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے حوالے سے کہ ہماری قوم تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا بیٹھی ہے، اور یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں لاتے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو یہ بتائیں کہ یہ شرک کیوں کرتے ہیں۔ اور یہ خود آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر افترا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ اور پھر خود یہ غار میں آ گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع رکھے گا اور تمہارے کام کے لیے ساز و سامان مہیا کرے گا۔ اب جو صورتحال تھی غار میں ان کے ساتھ، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ یعنی وہ غار میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سورج ان کے سر پر چمکے اور ان کے لیے، ان کے جسم کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی جب سورج چمکتا ہے، روشنی ہوتی ہے اور مسلسل سورج چمکتا رہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ سورج کی روشنی بھی اندر آتی تھی، اور لیکن سورج کی تپش اور گرمی وہ ان کے سر پر نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر جسے بھٹکا دے تو پھر اس کا کوئی بھی ولی مرشد اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اگر تم ان کو دیکھو تو تمہیں یہ گمان
ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے، اور دائیں بائیں کی کروٹیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بھی ہم دلواتے رہتے تھے۔ اور کتا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو فرمایا کہ وہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا اپنے ہاتھ غار کے دہانے پر پھیلائے بیٹھا تھا، اور اگر تم جھانک کر اندر دیکھتے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم پھر دوڑ لگا دیتے، تم بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور یہ دیکھ کر تمہارے دل میں روب پیدا ہو جاتا۔ اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا اور ان کو ہم نے بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں وہ سوال کریں، پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ بتاؤ کتنی دیر تم اس حال میں رہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم وقت ہوگا جو ہم اس حالت میں رہے۔ کہ پھر وہ بولے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر میں بھیجو اور وہ جا کر ہمارے لیے وہاں سے کھانا لے آئے، اور لیکن یہ کام سارا جو کرنا ہے یہ وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ذرا سمجھداری کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور تاکہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پھر ہمیں لوگ سنسار کر دیں گے، یا پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ واپس ہماری ملت میں آؤ۔ یعنی قرآن پاک نے جو لوگوں کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ 300 سال یا 309 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے جو لوگوں نے کہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت اس حال میں رہے۔ یہ چونکہ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں ان کی تعداد پر اندازے کرنے لگ گئے، یا جتنا عرصہ وہ غار میں رہے اس پر اندازے کرنے لگ گئے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اصل بات ہے اس مقصد کی طرف آؤ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انہیں مشرکانہ ماحول ملا، بادشاہ وقت نے ان پر جبر اور ظلم کر کے انہیں واپس شرک کی طرف بلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، یعنی اپنے آپ کو ایک خلوت میں اور پناہ گزینی میں اپنے آپ کو وہ لے گئے، اور غار میں جا کر بیٹھ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اصل کہانی ہے جو یہاں پر موجود ہے، لیکن لوگ ہمیشہ ایسی باتوں میں الجھتے ہیں کہ جو اصل غرض اور اصل مقصد نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کو اللہ پاک نے آگے بیان کیا کہ اس طرح ہم نے اہل شہر کو، جو شہر والے تھے، ان پر ہم نے مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو قیامت کی گھڑی ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا صورتحال ہوئی؟ اب قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اب ان کے درمیان یہ جھگڑا ہونے لگا، یعنی جو اصحاب کہف تھے یہ اٹھے، لوگوں کے سامنے معجزانہ طور پر زندہ ہوئے، موجود ہوئے، لوگوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، پھر یہ ان پر موت آ گئی۔ اب جو لوگ تھے ان کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی ان پر ایک دیوار بنا دی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن جس گروہ کو غلبہ حاصل تھا اس نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم یہاں پر ایک عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا کہ یہ سب اٹکل پچو کی باتیں، بے تک کی باتیں جو یہ ہانکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ 7 ہیں اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتا ان کو مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اصل بات کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آگے یہ فرماتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، کہ یہ اپنی غار میں 300 سال رہے۔ اب یہ اسی بات کا تسلسل ہے کہ جیسے لوگوں نے کہا کہ 3 ہیں تو چوتھا کتا ہے، یا 5 ہیں تو چھٹا کتا ہے، یا 7 ہے تو 8واں کتا ہے، تو اسی طرح لوگوں نے کہا کہ جی یہ غار میں 300 سال رہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ نہیں جی
9 سال اور بڑھا لیجیے، یعنی 309 سال یہ غار میں رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کے قیام کی مدت زیادہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہ غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کا غیب ہے اور زمین کا غیب ہے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ آپ تلاوت کیجئے اپنے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان کیا بس اسی کو مانو، اسی کی تلاوت کرو، اسی پر عمل کرو۔ یعنی جو کتاب سے باہر ہے اس معاملے میں ہمیشہ یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مستند روایت کے ساتھ ہم تک پہنچی یا سنت سے پہنچی وہ تو قابل اعتماد ہوئی، لیکن باقی باتیں کہ جو من گھڑت ہیں اور جو گزشتہ کتابوں میں بھی موجود ہیں جو تحریف کے ذریعے سے شامل کر لی گئیں، تو وہ باتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جائے یا ان کی طرف انسان جائے۔